اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالحق انزلناہ وبالحق نزل وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا۔ اور اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اس قرآن کو ہم نے وقفے سے نازل کیا ہے تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو لوگوں کے اوپر ٹھہر کر کے رک کر کے تلاوت کریں، اور اس قرآن کریم کو ہم نے تھوڑا نازل کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17، اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 105 آیت نمبر 106 ان دونوں آیات کی تلاوت کی گئی اور ان دونوں کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ معزز سامعین کرام، ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا ہے اور بتلایا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی گواہی موجود ہے، فرشتوں کی بھی گواہی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 166 میں فرماتے ہیں، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وکفی باللہ شہیدا، یعنی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے اپنے علم کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی گواہی ہی کافی ہے، باقی کسی کے گواہی کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر قرآن کریم کے حقانیت کو جہاں ثابت کیا ہے وہیں یہ بتلایا ہے کہ قرآن کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر جو نازل ہوا یہ بالکل برحق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وبالحق انزلنا، ہم نے اس قرآن کریم کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے، وبالحق نزل، اور جو کچھ نازل ہوا ہے وہ بالکل حق نازل ہوا ہے۔ یعنی قرآن کریم جس مقصد کے ساتھ، جس حقانیت اور جس صداقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا وہ سیدھے اسی حقانیت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک پہنچ گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک پہنچنے میں، رستے میں اس کے اندر کسی طرح کے باطل کی کوئی آمیزش نہیں ہوئی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، بالکل جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تھا ویسا ہی نازل ہوا ہے، اور جتنا نازل کرنا تھا اتنا ہی نازل ہوا۔ ایسا نہیں کہ جتنی باتیں نازل ہوئی ہے اس کے اندر کچھ کمی ہے، بلکہ جو کچھ چاہیے تھا، جو کچھ ضرورت تھی، جو کچھ نازل کرنا تھا سب نازل ہوا، اس میں کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی کمی بیشی کے اس قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچا دے۔ اس قرآن کریم کے اندر نیکوکار لوگوں کے لیے جو بشارتیں ہیں، جو خوشخبریاں ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات و اکرامات کا تذکرہ اس قرآن کریم کے اندر کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشخبری نیک لوگوں کو سنا دے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر کے دوسری طرف منہ موڑنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر جو کچھ ان کے ڈراوے کے لیے، ان کے تنبیہ کے لیے بیان فرمایا ہے اس کو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دے۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک داعی، ایک عالم کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ اپنے کلام کو، اپنے بیان کو، اپنے خطاب کو لوگوں کے سامنے پیش کرے تو اس کے اندر خوشخبری بھی ہو اور اس کے اندر لوگوں کو ڈرایا بھی جائے، بتایا بھی جائے کہ نیکوکار لوگوں کا یہ انجام ہوگا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے منہ موڑنے کی کوشش کریں گے ان کے ساتھ دنیا میں بھی کیا انجام ہو سکتا ہے اور آخرت میں بھی کیا انجام ہو سکتا ہے۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس قرآن کریم کو موقع سے نازل کیا ہے، جب موقع ہوا قرآن کریم نازل کیا۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، الگ الگ فرق کر کے موقع بموقع ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کریم کے آیات کو لوگوں کے سامنے وقفہ کر کے سنائیں، یعنی ایک ہی بار میں نہ سنائیں،
بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے. بس یہی آیت کریمہ ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اور جس کو علماء سلف نے، علماء محدثین نے اپنی زندگی کے اندر لاگو کیا کہ ہر روز قرآن کریم کی چند آیات، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر انہوں نے خود بھی پڑھی اور لوگوں کو بھی پڑھ کر کے سنایا. اور اسی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو ہر روز پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، سنانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہی وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کریم کو موقع موقع سے نازل کیا، لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے رک رک کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے، وقفہ وقفہ سے سنائے. اور ہم نے اس قرآن کریم کو تھوڑا تھوڑا نازل کیا. محترم سامعین کرام، دراصل یہ ایک اعتراض کا جواب ہے. اعتراض کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب قرآن کریم نازل ہوتی، کوئی مسئلہ بن جاتا، کوئی موقع ہو جاتا، کوئی کافر و مشرک کوئی سوال کر بیٹھتا، کوئی یہودی کچھ سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے، تو جیسا موقع ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی قرآن کریم نازل کرتا. تو ان لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر یہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہوتا تو ایک ہی بار میں نازل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو دیکھتے رہتے ہیں، اور جیسے حالات ہوتے ہیں ویسا خود سے لکھ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کو ہم نے وقفہ وقفہ سے نازل کیا ہے، موقع موقع سے نازل کیا ہے. اور اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے؟ اس کے پیچھے مصلحت یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا جب نازل کیا جائے گا تو یاد کرنے میں آسانی ہوگی، حفظ کرنے میں آسانی ہوگی. تھوڑا تھوڑا اگر نازل کیا جائے گا تو کون سی آیت کس موقع سے نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، لوگ اس کو جان لیں گے. اگر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں اس کے اوپر لوگوں کو عمل کرنے میں آسانی ہوگی. جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رکنے میں آسانی ہو جائے گی. ایک ہی بار میں اگر سارے احکام نازل کر دیے جائیں، ایک ہی بار میں سارے منہیات کو اگر نازل کر دیا جائے تو لوگ اس کو پورا کرنے سے بالکل بے بس ہو جائیں گے، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی. اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے حکم کو بھی نازل کیا، اور جن چیزوں سے روکنا تھا اس کو بھی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا. اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ جب جب قرآن کریم کا نزول ہوگا، مسلمانوں کے ایمان والوں کے ایمان میں زیادتی ہوگی، ان کے ایمان میں پختگی آئے گی، اور جو مصیبتیں اور تکلیفیں صحابہ کرام پر آ رہی تھی ان مصیبتوں کو سہنے کی ان کے اندر طاقت ہوگی. یہ ساری چیزیں، یہ سارے فوائد تھوڑا تھوڑا قرآن کریم نازل کرنے سے ہی حاصل ہوگا، وگرنہ نہیں حاصل ہو سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے موقع بموقع نازل کیا تاکہ آپ ٹھہر ٹھہر کر کے وقفے وقفے سے لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کریں. اور ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہی نازل کیا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. قرآن کریم کی حقانیت کو سمجھتے ہوئے اس کے احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور اس کے اندر جن باتوں سے منع کیا گیا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو ان چیزوں سے باز رہنے کی، ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.